اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم المم بہ شعثنا واشعب بہ صدعنا وارتق بہ فتقنا وکثر بہ قلتنا واعزز بہ ذلتنا واغن بہ عائلنا واقض بہ عن مغرمنا واجبر بہ فقرنا وسد بہ خلتنا ویسر بہ عسرنا وبیض بہ وجہنا وبیض بہ وجوہنا۔ طلب رحمت کا 17واں پروگرام ہے۔ ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ سال کے بعد خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جنہیں ماہ رمضان کے ایام نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں موجود ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اگلا ماہ رمضان بھی نصیب ہو۔ جو شخص ماہ رمضان کی ساعتوں، گھڑیوں، دنوں، راتوں سے فیض یاب نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ یہ دعا کا مہینہ ہے، اور ہم سب سے بڑا عمل ماہ رمضان کا قرآن کی تلاوت، قرآن میں غور، قرآن کی آیات پر توجہ، اور پھر دعا ہے۔ قرآن اللہ کی گفتگو ہے اپنے بندوں سے، اور دعا بندے کی گفتگو ہے اپنے رب سے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بہترین دعائیں وہی ہیں جو ایسی ہستیوں کی زبان سے جاری ہوئی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نمائندگی عطا کی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں اپنے رب سے کس جملے کے ساتھ خطاب کرنا ہے اور کس لفظ کو اللہ کی شان میں استعمال کرنا ہے۔ ہم نے دعائے افتتاح افتتح ثناء بحمدک، کہ ہم اے اللہ تیری ثنا کر رہا ہوں تیری حمد سے۔ تو دعا کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بجا لاؤ، اور پھر اللہ کے حبیب اور ان کی آل پر درود و سلام، اور اس کے بعد اپنی حاجات۔ تو میں نے پہلے بھی یہ ناظرین کے لیے بھی بتایا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ مانگیں جس کے ملنے سے ساری حاجات پوری ہو جائیں، اور وہ ہر مسلمان کی ایک آرزو ہے، اگر وہ آرزو پوری ہو جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وہ آرزو کیا ہے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اللہ کا نظام آ جائے۔ یہ ہر مسلمان کی آرزو ہے، اور آرزو ہونی چاہیے۔ یعنی جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اور ہمیں توفیق اللہ نے عطا کی ہے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی دیتا ہے، اللہ ہی نے صحیح راستے کی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے اپنے انبیاء بھیج کر، اپنی کتابیں بھیج کر، اور پھر اپنے بندے کے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ جو ہے ان ہادیان سے وابستہ ہو کر ہدایت لے لیتا ہے، یعنی صحیح راستہ کی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔
تو ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کا علم ہے، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی صراط مستقیم کی۔ ہر آن اللہ سے یہ تقاضا ہے۔ پنجگانہ نماز میں ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد میں ہم اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، یا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی اے اللہ جو ہدایت دی ہے، جو ہماری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی، تو یہ رہنمائی ہم سے واپس نہ لے، ہم پھر ٹیڑھے رستے پر نہ چلیں، کیونکہ ہر آن خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ابلیس ہمارے اوپر حملہ آور ہو اور ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے، اور جو اندر کا شیطان بیٹھا ہے نفس امارہ، وہ ہمیں اس راستے سے بھٹکا دے۔ تو وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے نظام کی بالادستی کی خواہش نہ رکھتا ہو، اور اللہ کے نظام کی بالادستی پوری طرح سے اسلام کا نفاذ اسی وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے حضرت امام مہدی کے لیے دعا کرنا گویا کہ اپنے لیے انسان دعا کر رہا ہے، اسلام کی بالادستی کی دعا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سے درخواست ہے کہ اے اللہ، ہمارے اندر اس وقت جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کر دے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پراگندہ افکار ہوتے ہیں، یہ پراگندگی جو ہے انہیں جوڑ دے، رفع کر دے، ہمارا فکر ہماری جو ہے مجتمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، ہماری سوچیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی نہ ہوں۔ اللہم المم بہی شعثنا، یعنی اپنے ولی امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے۔ وَاشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا، ہمارے اندر جو شگاف پڑے ہوئے ہیں، ہم جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اختلاف ہیں، تو امام مہدی کی آمد سے یہ ہمارا شگاف بھر دے، یعنی ہمارا یہ افتراق ختم ہو جائے، ہماری اصلاح کر دے، اصلاح، درستگی۔ اس وقت ہم فساد کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام یہ آئیں گے تو سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ وَارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا، اے اللہ ہمارے اندر یہ جو افتراق ہے، جو ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، امام مہدی کے ذریعہ ہمارا یہ افتراق اور انتشار، اس کو جوڑ دے، وحدت میں بدل دے۔ وَكَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا، اور امام مہدی کی وسیلہ سے ہماری قلت، جس وقت ہم تھوڑے ہیں، جب مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اللہ کے حکم سے، تو پھر ہماری یہ قلت جو ہے کثرت میں بدل جائے گی۔ اور عَازِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا، اس وقت ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، ہر جگہ ہمارے عزت پامال ہو رہی ہے، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، بے قدری ہے، بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ امام مہدی کی آمد سے ہماری وہ حیثیت رفتہ بحال ہو جائے، ہم معزز و مکرم بن جائیں معاشرے میں۔ وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، اور ہمارے فقر کو، ہماری احتیاج، فقر، اس کے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ اسے دور کر دے، دولت مندی میں تبدیل کر دے، بے نیاز کر دے اغیار سے۔ وَاقْضِ بِهِ عَن مَغْرَمِنَا، ہمارے اوپر جو مالی نقصانات آ رہے ہیں، مالی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، معاشی بحران کا شکار ہیں،
امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ ہمیں اس معاشی بدحالی سے نجات دے۔ واجبر بہی فقرنا، ہمارا فقر اور فاقہ، اس کی اصلاح، اس کی درستگی امام مہدی کے ذریعہ فرما دے اے اللہ۔ وسد بہی خلتنا، اور ہمارے اندر جو رخنے پڑے ہوئے ہیں، یہ رخنے جو ہیں پر کر دے، ان کو بھر دے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ۔ وبیض بہی وجوہنا، اور ہمارے چہروں کی رونقیں واپس آ جائیں، ہمیں سرخرو کر دے۔ وفک بہی اسرنا، اور ہم اس وقت قید و بند میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو اس سے ہمیں چھٹکارا دلوا دے۔ انجح بہی طلبتنا، امام مہدی کے ذریعہ ہمارے مطالبات جو ہیں، ہماری طلب جو ہے، ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں، ان کو پورا کر دے، انہیں ہم حاصل کر لیں، ان میں ہمیں کامیابی ہو جائے۔ وانجز بہی مواعیدنا، جو ہمیں وعدے دیے گئے ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ محروم طبقہ جو ہے وہ بالادست ہوگا، مستکبرین کا خاتمہ ہوگا، جبر کا ختم ہوگا، ستم نہیں رہے گا، ظلم نہیں رہے گا، بے عدالتی نہیں رہے گی، بے انصافی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں جو وعدے دیے ہیں، ان وعدوں کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے ذریعہ پورا کر دے۔ وَاسْتَجِبْ بِهِ دعوتنا، اے اللہ ہماری دعا جو ہے امام مہدی کے وسیلہ سے پوری کر دے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے آمد سے یہ ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ آتنا بہی سؤالنا، جو ہماری حاجات ہیں، جو ہمارے سوالات ہیں، جو ہماری درخواستیں ہیں، وہ امام مہدی کے وسیلہ سے درخواست تو اللہ کی جناب میں ہے۔ اللہ جو ہے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی کے ذریعے وہ ہمارے سارے سوالات اور درخواستوں کو عطا کر دے۔ بلغنا بہی من الدنیا والآخرہ مولانا، دنیا اور آخرت کی ہماری جتنی امیدیں ہیں، یہ ہمیں ساری امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے عطا کر دے۔ وآتنا فوق رغبتنا، جس کا ہمیں اشتیاق ہے اس سے بھی بڑھ کر ہمیں امام مہدی کے ذریعہ دے دے۔ یا خیر المسئولین، اے وہ ذات کہ جس سے سوال کیا جائے ان سب میں جو بہترین ہے۔ وأوصى المعطین، جو عطیات دینے والے ہیں، ان میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دیکھا جائے تو سب سے وسعت میں جو دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اشفِ بہی صدورنا، ہمارے سینوں کے غموں کو امام مہدی کے ذریعہ شفا بخش دے۔ ہمارے سینے بیمار ہیں، ہمارے دل غیظ و غضب میں ہیں۔ وَأَذْهِبْ بِهِ غَیظَ قُلُوبِنَا، ہمارے دلوں کا غیظ و غضب، ہمارے دلوں کی جو پریشانی ہے وہ سب امام مہدی کے ذریعہ ختم کر دے۔ وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، اور حق میں جہاں جہاں اختلاف کھڑا ہو گیا ہے اور مختلف ہیں لوگ، تو امام مہدی کے ذریعہ وہ اختلاف ختم ہو جائے تیرے اذن سے۔ اِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی خود ہی ہدایت فرما دیتا ہے۔ تیری رہنمائی سے ہی صراط مستقیم کا پتہ چلتا ہے، اور تیری عنایت سے صراط مستقیم پر باقی رہ سکتے ہیں۔ وَانصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، اے اللہ امام مہدی کے ذریعہ ہمیں اپنے دشمن پر فتح دے۔ ہم تیرے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں،
اور ہم تیری مدد کے بغیر تیرے دشمن پر فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ اپنے ولی امام مہدی کو اذن قیام دے کر ان کی قیادت اور رہبریت میں ہمیں اپنے دشمن پر غلبہ دے، جو ہمارا دشمن ہے اور تیرا دشمن ہے، تیرے دین کا دشمن ہے، تیرے بندگان کا دشمن ہے، جس نے تیرے بندوں کا استحصال کیا ہوا ہے، ان سب پر فتح و نصرت عطا فرما، الہ الحق، آمین۔ اے معبود برحق، یہ جو ساری درخواستیں ہم نے پیش کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ ایک بڑی طے شدہ بات ہے، جب اللہ کا نمائندہ اللہ کی زمین پر اذن الہی سے قیام فرمائیں گے تو اس وقت پھر مسلمانوں میں تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی برکت سے سارے غم ٹل جائیں گے، آپ کی آمد سے ساری مشکلات حل ہو جائیں گے، اور اس دعا میں یہی کچھ بیان کیا گیا ہے اور اسی کو مختلف الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ غیبت کے زمانے میں بھی اگر ہمیں اپنی پریشانی دور کرنی ہے تو ان دعا کے جملوں سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے کو وسیلہ بنانا چاہیے، کیونکہ اس زمانے کی رہبریت اور قیادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر و باہر ہوں، یعنی سامنے نظر آئیں اور ہر شخص ان کو پہچانتا ہو، اور پھر ان کے ذریعے وہ مشکلات حل ہوں، یا وہ اس وقت غیر معروف ہوں، لوگوں میں رہتے ہوئے لوگ ان کی پہچان نہیں رکھتے ہوں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان پر جو رحمت اتارتا ہے، اپنے بندگان پر جو فضل کرتا ہے، تو اپنے عبد خاص موجود کامل کے توسط سے کرتا ہے، اور وہ اس وقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ لذا ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو نقائص ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو، اللہ کے موجود کامل جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تک جانے کا وسیلہ ہے، جو باب اللہ ہے، اولیاء اللہ جو ہیں اسے اپنا ذریعہ بناتے ہیں اللہ تک جانے کا، تو ان کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے انسان خدا کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کی بندگی کی طرف پلٹنا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنی ہوگی کہ مجھے اپنی بندگی میں ہی رکھ، اور اپنے عبد خاص امام مہدی علیہ السلام، جس کو تو نے اپنی اور اپنی مخلوق کے درمیان فیض رسانی کا واسطہ قرار دے رکھا ہے، اور تیری ہی جناب سے انہیں سب کچھ عطا ہوا ہے، تو ان کے ذریعہ ہماری مشکلات حل کر دے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خط و کتابت ہوئی ہے اپنے بعض خاصان سے، ان میں یہ خط ہے جو آپ نے اپنے پیارے شیخ مفید، نعمان ان کا نام تھا، تو شیخ مفید ان کا لقب تھا، تو ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری پیروی میں ہیں
اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ماننے والے ہیں، ہماری جماعت سے ہیں، اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ اگر انہوں نے جو عہد و پیمان ہم سے باندھا کہ وہ ہماری جماعت میں آئے، ہمارے گروہ میں شامل ہوئے، اگر وہ اس عہد و پیمان کو ایفا کرنے میں ان کے سب کے دل اکٹھے ہوتے اور دل سے وہ اس عہد کے پابند ہوتے، تو پھر ان سے ہماری ملاقات کی جو برکات ہیں اس سے وہ محروم نہ رہتے، اور نہ ہی ان کے لیے ہماری ملاقات کا مسئلہ مؤخر ہو جاتا، انہیں ہمارے مشاہدہ کی سعادت نصیب ہوتی، بہت جلدی نصیب ہو جاتی۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اور وہ ہمیں اسی طرح پہچانتے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، یعنی ہم ان کے درمیان ہوتے اور وہ پوری سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ ملتے۔ تو اس بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس وقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان آ کر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات نہیں کر رہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو انہیں اپنا امام قرار دیتے ہیں، اپنا قائد قرار دیتے ہیں، اپنا سربراہ قرار دیتے ہیں، ہم ان کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اگر مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہوں، تیری اطاعت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر کہہ رہا ہوتا ہے یا رسول اللہ میں تیرا ہوں، تیرے مخالفین کا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا اقرار کر کے، ان کی امامت کا اقرار کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے ائمہ میں آپ کا ہوں، آپ کے مخالفین کا نہیں ہوں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے امام مہدی میں آپ کا ہوں، آپ کی جماعت سے ہوں، میں آپ کے مخالفین میں سے نہیں ہوں۔ لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو جو کچھ اسلام نے کہا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو اسلام نے ہماری زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط بتائے ہیں ان کی پابندی نہیں کرتے، تو گویا کہ ہم بدعہدی کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، ہمارے دل جو ہیں مجتمع نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر ہم اللہ کے اس انعام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ولی جو ہیں پھر ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے ہم ان سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، اور اس طرح پھر ہم مشکلات میں ہیں۔ دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ظالم ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، کساد بازاری ہے، معاشی بحران ہے، بھوک و افلاس ہے، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، پھر ان سے ہم گزرتے ہیں۔ تو حل فقط یہ ہے کہ اللہ کے عہد کے ساتھ وفادار بنو۔ مسلمان ہوئے ہیں تو پھر مسلمان بنے۔ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اعلان سے انسان مومن نہیں بنتا۔ اعلان جو کیا ہے تو اس اعلان کا پاس بھی کرے۔ اگر کہا ہے کہ میں مسلم ہوں تو پھر مسلمان بنے۔ اعلان کیا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر مومن بنے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک شخص خود کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس کا مال لوٹتا ہے، اس کی جان کے درپے ہوتا ہے، تو پھر مسلمان نہیں ہے۔
اسلام عمل سے عبارت ہے. خالی اقرار کرنے سے ظاہری فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ انسان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، انسان کی آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اس زبانی اقرار سے انسان کی آخرت محفوظ نہیں ہوتی، اللہ کی رضا نہیں ملتی، اللہ کے ولی کی رضا نہیں ملتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں دعا کر رہے ہیں تو دعا کے جو معنی اور مفاہیم ہیں ان پر توجہ رہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں تو خود کو پھر ویسا کریں. ایک اور جملہ ہے آپ کی تحریر میں جو شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے آپ نے تحریر فرمایا خط، اس میں یہ جملہ ہے وَمَعْرِفَتُنَا بِالذُّلِّ الَّذِي أَصَابَكُمْ مُذْ جَنَحَ كَثِيرٌ مِّنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَنْهُ شَاسِعًا وَنَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس خط میں تحریر میں ہے کہ ہم اس ذلت اور رسوائی سے واقف ہیں جو تمہیں اس وقت پہنچ چکی ہے. یعنی اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جس مشکل میں تم ہو، جس طرح تم ذلیل و خوار ہو، جس طرح تم ہر جگہ رسوا ہو، ہم تمہاری اس رسوائی سے واقف ہیں. یہ کب سے ایسا تمہارے لیے ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے کہ سلف صالح کے جو عمل تھے تم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ اس عمل صالح سے، سلف صالح کے کردار سے دور ہو گئے ہیں، اور جو عہد ان سے لیا گیا تھا کہ نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، اس عہد کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. اس طرح پس پشت ڈالا ہے کہ کانہو وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. عہد کیا ہے یار مسلمان کا اپنے اللہ سے؟ عہد یہی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کروں گا. لیکن جب عملی میدان میں انسان آتا ہے تو سلف صالح جو اسلام پر عمل کرنے والے بزرگان تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں. عملی میدان میں وہ کچھ کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ سے کوئی عہد ہی نہیں باندھا، اور نہ ہی اللہ کے رسول سے، نہ ہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، اور نہ ہی اللہ کے ولی امام مہدی علیہ السلام سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دشمنان دین، دشمنان خدا ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور ہمیں ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا ہے. پیروی شرط ہے، اعلان شرط نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے ہوں، میں ان کا شیعہ ہوں. شیعۃ الرجل، کوئی کسی شخص کا شیعہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی جماعت سے ہوتا ہے، اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے، اس کا ناصر ہوتا ہے. لوگ لفظ شیعہ سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہیں. جب کوئی کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں تو وہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں علی کی جماعت سے ہوں. علی کی جماعت کون سی ہے؟ جو رسول اللہ کی جماعت ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں، نیک بنیں، دوسروں کو نیک بنائیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو تو کہیں نیک بنو اور خود جو ہے برائیوں کے
سمندر میں گھرے ہوں، ہر طرف ہمیں برائیوں نے گھیر رکھا ہو، مہدوی مکتب یعنی جو امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہوں گے، جو امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں گے، جو امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے۔ امام مہدی کی جماعت صالحین کی جماعت ہے، بدکاروں کی جماعت نہیں ہے، دغا بازوں کی جماعت نہیں ہے، دھوکہ دینے والوں کی جماعت نہیں ہے، خیانت کاروں کی جماعت نہیں ہے، سود خوروں کی جماعت نہیں ہے، بے عملوں کی جماعت نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ قاریان قرآن ہیں، وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، وہ واجبات ادا کرنے والے ہیں، وہ اثار کرنے والے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی جماعت ہی کے لیے دنیا اور آخرت کے سارے منافع ہیں۔ تو ہمیں ان کی جماعت سے بننا چاہیے، اعلان نہیں کہ کوئی اعلان کرتا پھرے کہ میں جی امام مہدی علیہ السلام کا پیروکار ہوں، میں جی امام مہدی علیہ السلام کا منتظر ہوں، میں جی امام مہدی علیہ السلام کا شیعہ ہوں، میں جی امام مہدی علیہ السلام کو بہت چاہتا ہوں۔ چاہت کی دلیل چاہیے، چاہت کی دلیل پیروی ہے، اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جی عاشق رسول ہوں، عشق اعلان کا نام نہیں ہے، عشق یہ ہے کہ معشوق کی رضا میں فنا ہونا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جسے اپنے معشوق کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، اس کا اٹھنا پسند ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا پسند ہوتا ہے، اس کا لباس پسند ہوتا ہے، اس کی ہر حرکت اسے پسند ہوتی ہے۔ یعنی عاشق وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے میرا معشوق ناراض ہو جائے۔ عاشق رسول، عاشق آل رسول وہی ہو سکتا ہے جو اپنے اعمال پر نظر رکھے ہو اور سارے اعمال اس کے ان کی رضا کے مطابق ہوں۔ 17واں ماہ رمضان ہمیں جنگ بدر کی یاد دلاتا ہے کہ جنگ بدر میں جاننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ ظاہری سامان حرب بھی نہیں تھا، چند گھوڑے تھے، پیادہ تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھیں۔ جو مقابل میں آئے ہیں 1000 مقابل میں ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، تلوار ہو، تیر ہو، نیزے ہو، ان کے پاس سب کچھ ہے، سواریاں، اونٹ، گھوڑے۔ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، بس ادھر ایک بات ہے، وہ ہے اتباع رسول، ایک بات ہے وہ ہے عشق رسول اور توکل علی اللہ، اللہ پر پورا ایمان، اللہ پر پورا یقین، اللہ کی مدد پر یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کر کے کہا، یا اللہ یہ ہماری تھوڑی تعداد ہے، اس تھوڑی کو تو نے ہی کثیر بنانا ہے، اس تھوڑے افراد کو تو نے ہی غلبہ دینا ہے۔ تو دنیا حیرت میں ہے کہ کس طرح ہوا کہ بے سر و سامانی میں مٹھی بھر کمزور، ان میں بچے بھی تھے، یعنی کم عمر بھی تھے، 15 سال کے، 12 سال، 21 سال کے، اور بڑی عمر کے بھی تھے۔ تو وہ غالب آتے ہیں ان پر جو تنومند تھے، جو ظاہری جسم و ظاہری اسباب میں طاقتور تھے۔ تو ان تھوڑی تعداد کو غلبہ کس نے دیا؟ ان کے ایمان نے دیا۔ اللہ کی نصرت کیوں اتری؟ اللہ کی نصرت اس لیے آئی کہ ان کا ایمان خالص تھا۔ یہ نصرت اگر جنگ بدر میں اتر سکتی ہے تو یہی نصرت آخری دور میں بھی ہے۔ آخری دور میں اس وقت ہم کثرت میں ہیں، مادی وسائل بھی
ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ معدنیات اور مادی وسائل ہمارے پاس ہیں، اور پوری دنیا انہی مادی وسائل سے فیض یاب ہو رہی ہے، بلکہ اسلامی سرزمینوں پر دشمنوں کی نظریں بھی اس حوالے سے ہیں کہ یہ معدنیات سے مالا مال علاقے ہیں، حسن و جمال میں بھی سب سے آگے، اور معدنیات کی دولت سے بھی مالا مال، عددی کثرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ عددی کثرت نہ ہمیں طاقت فراہم کر رہی ہے، نہ ہماری مشکلات حل کر رہی ہے، بلکہ ہم دشمنوں کے سامنے ذلیل و خوار ہیں، ہم غلام ہیں، فکری غلام بھی بنے ہوئے ہیں، عملی غلام بھی بنے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی کوئی وصف ان میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بے عمل ہیں۔ بے عمل قوم کو پھر بے عمل رہبر ملتے ہیں۔ جب لوگ بے عمل ہو جائیں گے، بدکار ہوں گے، اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ کا فرمان ہے تمہارے اوپر شر پسند مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ بہت تھوڑے ہیں جو نیک ہیں، تو ان تھوڑے سے نیکوں پر کرم کر دے، اور ان تھوڑے نیک افراد کو کثرت میں بدل دے، اور اپنے ولی امام مہدی کے ذریعہ طاقت فراہم کر دے، اور دنیا اور آخرت کے منافع جو ہیں وہ ہمارے لیے دے دے۔ چند چیزیں جو ہیں ان دعائیہ کلمات سے ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وحدت کا ایک محور ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے جس پر بکھرے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ نقطہ اتحاد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری وحدت کے لیے بہت سارے اہتمام کیے ہیں، مثلا ہم سب ایک گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی خود کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہماری وحدت کے لیے ہے، ہمیں ایک نقطے پر جمع کرتا ہے۔ قرآن ہماری ایک کتاب ہے، وہ ہمیں ایک نقطے پر جمع کر رہی ہے۔ رسول ہمارے ایک ہیں، وہ ہمیں ایک نقطے پر جمع کر رہے ہیں۔ لیکن بظاہر ایک قائد جب موجود ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہوگا، تو اسی پرچم اسلام کے نیچے جو ہے وہ ہمیں اکٹھا کرے گا۔ اس وقت 52-53 ملک ہیں اور اتنے سارے رہنما ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا مشن ہے، اپنا منصوبہ ہے، اپنا خیال ہے، تو قیادت واحدہ نہیں ہے۔ اب دنیا تو اس کوشش میں ہے کہ پوری دنیا ایک آرڈر کے تحت چلے، اور وہ آرڈر دینے والے کون ہیں؟ جو کافر ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پورے جہان کی ساری حکومتوں پر میرا آرڈر چلنا ہے، اور کسی حد تک ایسا ہو بھی رہا ہے۔ انہی کی خواہش پر حکومتیں بدلتی ہیں، انہی کی خواہش پر بازار میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، معیشت جو ہے انہی کے گرد گھومتی ہے، اور معیشت سے ہی سارے امور چل رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک قیادت کے تحت ہوتے۔ اگر ایک قائد ہوتا تو پھر یہ کثرت جو ہے ایک طاقت بن جاتی۔ یہ پھر ہم تو اس وقت طاقت نہیں ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک قائد نہیں ہے، اور وہ ایک قائد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اگر وہ آئیں گے تو پھر سب ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ آ جائیں، اللہم المم بہ شعثنا۔ اور جو مہدوی سوسائٹی ہوگی تو وہاں پر سب یکجان ہوں گے، یک دل ہوں گے، پراکندگی، چند دستگی،
راک، انتشار، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وشعب بھی صدعنا ورتق بھی فتقنا۔ ولی خدا اپنے پرچم تلے سب کو لے کر چلے گا، ہر نقص ختم ہو جائے گا، ہر عیب ختم ہو جائے گا۔ شعثنا صدعنا فتقنا قلتنا ذلتنا عائلنا مغرمنا، یہ سب چیزیں جو ہیں پھر ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس وقت مسلمان جس حالت میں ہے، اس سے نہ خدا راضی ہے اور نہ خدا کا ولی راضی ہے، لذا اللہ تبارک و تعالی درخواست ہے اس ماہ رمضان میں ہی ہمارے لیے یہ حالات بنا دے کہ ہمارا ولی آئے، اور اس وقت جو دلوں میں اس وقت تکلیف ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، یہ بے چینی جو ہے انہی کے آنے سے دور ہو جائے گی، اور اللہ اپنے مدد کو بھیجے تاکہ ہم اللہ کے دشمن پر، اپنے دشمن پر غالب آئے۔ اور یہ ساری درخواستیں جو ہیں اللہ کے حضور پیش کی ہیں کہ اللہ اپنے ولی کے ذریعے ہماری ان درخواستوں کو پورا کر دے۔ دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری مشکل کا خود ہی حل نکال دے، ہم کمزور ہیں، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہم ابلیسی پروپگنڈے کے نغرغے میں ہیں، ہر طرف ابلیسی جال پھینکا گیا ہے، ہر طرف ہم شکار ہو رہے ہیں، اللہ کے دشمن کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اے اللہ خود ہی ہمیں چھڑا لے، اپنے ولی کو بھیج دے، اپنی زمین پر اپنے عدل کا نفاذ کر دے، امن کا نفاذ کر دے، ہر طرف عدل ہو، انصاف ہو، آبادی ہو، ویرانی کا خاتمہ ہو، وحدت ہو، یکجہتی ہو، کوئی قرض دار نہ رہے، کوئی بیمار نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے، افتراق انتشار کا خاتمہ ہو، کساد بداری نہ ہو، معاشی بحران نہ ہو، ہر طرف خوشحالی ہو۔ یا اللہ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ معاندی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ